15ویں اور 16ویں صدی میں مسلمانوں کے عروج کی تاریخ سپہر کے بعد شام کا رخ کر رہی تھی۔ سائے گہرے ہو رہے تھے، ماضی مستقبل سے بہتر لگ رہا تھا۔ دمشق، بغداد، اندلس اور خراسان کی شان و شوکت عرصہ ہوا قصہ پرینہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ تہذیب اسلامی زوال پذیر تھی، مسلمانوں کے ایک گروہ نے آخری بھرپور کوشش کی کہ کسی طور بقائے باہمی ممکن بنائی جا سکے۔ یہ عثمان ترک تھے۔ بیشتر دنیا ان کی طاقت کے آگے لرزا رہی تھی۔ عربوں کی پہلی فتح کے 1000 سال بعد جب سقوط بغداد اور سقوط غرناطہ وقوع پذیر ہو چکے تھے، عثمان ترکوں نے عرب دنیا کو ارسر نو تعمیر کیا، تاہم اندلس وہ واپس نہ لے سکے۔ انہوں نے اسپین کی جگہ بلکان کی راستوں پر فتوحات حاصل کیں اور رومانیہ سے پولینڈ کی جنوبی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ ان کا دارالحکومت بغداد نہیں بلکہ استنبول تھا، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بازنطینی سلطنت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا تھا۔ وہ باسفورس کے پانیوں سے 3 براعظموں میں دور تک واحد مقتدر قوت تھے۔ وہ سائبیریا کے برف زاروں سے ترکی تک 100 سال کا طویل فاتحانہ سفر طے کر کے قدیم چین کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ ترک محض طاقت کی علامت نہ تھے بلکہ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے ایک ایسی عالمی سلطنت مستحکم کی جو 6 صدیوں تک قائم رہی، اور 20ویں صدی تک یہ سفر جاری رہا۔ عثمانی سلطنت میں مذہبی رواداری، بین المذاہب معاشرتی زندگی اور انصاف کی فراوانی تھی۔ یہ سن 1492 عیسوی تھا۔ استنبول کی بندرگاہوں سے ابھی جبکہ ترکوں کے ہاتھوں بازنطینی قسطنطنیہ کی فتح کو 40 سال ہی گزرے تھے، ایک چھوٹی سی غیر ملکی کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ سلطان بایزید ثانی کا وفد وزیر اعظم کی سربراہی میں کسی کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ کشتی سے آنے والے بھی کسی ملک کے نمائندے لگتے تھے۔ آخر کون تھے یہ مہمان؟ جب کشتی حد نگاہ میں داخل ہوئی تو صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ آنے والے کوئی مسافر نہ تھے بلکہ تھکے ہارے پناہ گزین تھے جو اپنا وطن کھو چکے تھے، ایسا نقصان اٹھا چکے تھے کہ جس کی تلافی ممکن نہ تھی۔ وہ پوری ایک تاریخ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے ترک عثمان حکومت کی جانب سے پناہ کی دعوت قبول کر لی تھی۔ یہ اندلس کے سفاردی یہودی پناہ گزین تھے۔ یہ غرناطہ، قرطبیہ، اشبیلیہ اور میڈرڈ کے رہنے والے تھے۔ یہ وہ شہر تھے جو کبھی عظیم سہ مذہبی ریاست کا حصہ تھے۔ ان سفاردیوں کو اندلس سے ملکہ ازابیلیہ کے حکم پر جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جبراً عیسائی بن جانے یا موت پر جلا وطنی کو ترجیح دی اور عثمانی خلافت کے سائے میں پناہ لینا پسند کیا اور استنبول میں بود و باش اختیار کی۔ یہودیوں کے اس نئے گھر میں جہاں ترک مسلمانوں کی عمل داری تھی، ہزاروں آرتھوڈاکس عیسائی بھی آباد تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آرتھوڈاکس عیسائیوں کی سر قبیلی آماج گاہ تھی۔ استنبول میں پہلے ہی سے کئی یہودی مہاجرین آباد تھے۔ عثمانی ترک سلطنت دراصل ہم آہنگ اور باہم مذہبی معاشرت کی تجسیم نو تھی۔ یہاں وہ سارے مذاہب پھر سے یکجا ہو گئے تھے جن کی تہذیبی آبیاری گزشتہ مسلم ادوار میں ہوئی تھی۔ ترکی واحد مسلم مثالی معاشرہ نہ تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یہودی اور عیسائی پوری مسلم دنیا میں آباد تھے۔ مصر، عراق، شام اور ہندوستان میں عیسائیوں کی بڑی بڑی اقلیتیں موجود تھیں۔ مراکش کے شہروں سے پورے شمالی افریقہ میں، مصر سے ایران تک بڑی بڑی یہودی کمیونٹیز پھل پھول رہی تھیں، مگر عثمانی ترک سلطنت میں یہ رویہ کوئی خاموش غیر سرکاری پالیسی نہ تھا بلکہ اعلانیہ اور واضح تھا۔ سلطانوں کے فرمان میں صاف لکھا تھا، ترک گورنر ہرگز کسی یہودی کو داخل ہونے سے نہیں روکیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہونے دیں گے، بلکہ عزت و تکریم سے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ یہودیوں کی استنبول آمد کے صرف 6 سال بعد عثمانی سلطنت اپنی سیاسی و عسکری قوت کے عروج پر پہنچ گئی تھی۔
ترک اور ان کے افسر شاہی نے 20 لاکھ اسکوائر میل سے زائد زمین اور لاکھوں میل ملحقہ سمندری علاقوں کا انتظام خوبی سے سنبھالا ہوا تھا۔ ترکوں کی گرفت میں وہ زمینیں اور لوگ تھے جو عمان سے بحیرہ ہند اور جنوب مغربی ایشیا میں دور تک، جنوبی پولینڈ اور روس سے یورپ کے شمال مشرقی علاقوں تک اور مراکش سے پورے شمالی افریقہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ ترک بیڑے بحیرہ روم پر راج کرتے تھے۔ ترک نقشہ ساز عالمی مہم جویوں میں اسی طرح مصروف تھے کہ جس طرح ان کے دشمن اسپین سے شمالی و جنوبی امریکہ میں نئی دنیائیں تلاش کر رہے تھے۔ بغداد اور قرطبہ سے قاہرہ تک اور پھر استنبول کی خلافت میں دیگر مذاہب اور نسل کے لوگوں کو ہمیشہ حمایت اور سرپرستی حاصل رہی ہے۔ سلطان کے شاہی محافظ اور دستے زیادہ تر بلقانی مسیحی نوجوانوں پر مشتمل تھے، تاہم انہیں شادی اور خاندان تشکیل دینے کی اجازت نہ تھی تاکہ وہ ساری زندگی شاہی خدمات میں پوری طرح صرف کر سکیں، یہاں تک کہ چند عیسائی اعلیٰ وزارتوں تک پہنچے اور سلطان سلیمان کے دور میں 3 نسلوں تک نمایاں وزارتی حیثیتوں میں کام کرتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ عظیم الشان سلطنت دیگر حکومتوں کی طرح موروثی انتظامیہ پر قائم نہ تھی، بلکہ قابلیت کی بنیاد پر نوجوان حکام کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ تعلیمی اداروں سے امتیازی کارکردگی کی بنیاد پر چنے جاتے تھے اور سینئر عہدوں تک پہنچتے تھے۔ اس پر مزید انوکھی بات یہ ہے کہ اکثر غیر مسلم ہوتے تھے، البتہ عثمانی خلافت موروثی تھی۔ استنبول کا سلطان حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا والی کہلاتا تھا اور خلیفہ وقت خدا کا زمین پر نمائندہ تھا۔ ترک حکومت نے ایسا قانونی ڈھانچہ تشکیل دیا تھا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شرعی قوانین اور دیگر کے لیے ان کی شریعتوں کے قوانین لاگو کیے گئے تھے، تاہم ریاست کے کاروباری معاملات کے لیے سول قوانین بنائے گئے تھے۔ دیگر مذاہب اور نسلوں کے لیے برداشت اور ہم آہنگی کا رویہ اسوہ حسنہ اور خلافت راشدہ کے طرز حکمرانی کا ہی تسلسل تھا، جسے خوبی سے قائم رکھا گیا تھا۔ طاقت، انصاف اور موافقت کے اس ماحول نے ترک سلطنت کی عظمت مستحکم کر دی تھی۔ اس معاملے میں سلطان سلیمان اول کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ اس کا دور 1526 عیسوی سے 1566 عیسوی تک طویل اور عظیم الشان تھا۔ یہ 1566 عیسوی کے موسم خزاں کی ابتدا تھی۔ سلیمان توپ کاپی محل کی بالکونی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ باسفورس کے پانیوں میں شام ڈھل رہی تھی، چاند ٹھنڈی لہروں پر جھلک رہا تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ 71 سالہ بوڑھا، اب تک وہ روئے زمین کا سب سے طاقتور حکمران تھا، آج بالکل تنہا تھا۔ اس کی چہیتی یوکرانی نژاد بیوی خرم سلطان 8 برس ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے چہیتے بیٹے بھی خانہ جنگی یا صحت کی خرابی سے چل بسے تھے۔ اسے اس مرحلے پر یہ خبر بھی ملی تھی کہ ہنگری، جسے وہ 6 بار مغلوب کر چکا تھا، پھر مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔ اس عمر اور تنہائی میں کیا میدان جنگ اس کے لیے کسی دلچسپی کا حامل ہو سکتا تھا، جبکہ وہ 10 سال سے میدان جنگ سے دور رہا تھا؟ یہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا کہ جس کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مانند ہے، جسے زوال نہیں۔ خلیفہ سلیمان کے بارے میں ایک تلخ تصور یہ ہے کہ یورپ میں کسی بھی مقامی حکمران سے زیادہ وہ پروٹسٹنٹ ازم کی پیش قدمی میں مددگار ثابت ہوا۔ ابتدا میں فرانسیسی بادشاہ فرانسس اول سے اس کے اتحاد کے باعث ایسا ہوا۔ فرانسس پروٹسٹنٹ مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، جبکہ مخالفت میں زیادہ طاقتور کیتھولک قوتیں اسپین کے چارلس پنجم کے ساتھ میدان میں تھیں۔ سلیمان ایک ماہر جنگجو، عسکری چالوں میں مشاق، ہتھیاروں کی پہچان اور سپہ سالاری میں عمدہ صلاحیتوں کا حامل تھا۔ سن 1521 میں اس نے بلغراد فتح کیا اور اگلے ہی سال جزیرہ ریوڈس کو سرنگو کیا۔ سن 1526 عیسوی میں ہنگری کو پسپا کیا اور وسطی یورپ میں ویانا کے دروازے تک پہنچ گیا۔
1529 عیسوی کے ستمبر سے اکتوبر تک اس نے ویانا کا محاصرہ کیے رکھا۔ سن 1534 عیسوی میں سلیمان کی فوجوں نے فارس کے خلاف کامیاب جنگی مہم چلائی۔ عرب دنیا میں وہ شمالی افریقہ تک فتح کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا اور بحرہ احمر کی بندرگاہ عدن پر جا کر رکا، تاہم مالٹا میں اسے ناکامی کا سامنا ہوا۔ سلیمان عربی فارسی شاعری میں صوفیانہ درک بھی رکھتا تھا، خود بھی شاعر تھا، تاہم شاعری اس کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ تلخ سیاسی فیصلوں کے کرب سے بچنے کے لیے جہاں وہ پناہ لیتا تھا، یہ فیصلے اسے ہر روز ہی لینے پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر اسے اپنے ہی 2 بیٹوں کو سزائے موت دینی پڑی تھی، بایزید اور مصطفیٰ، جنہیں بغاوت کی سازشوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ کیسی کیسی تلخ یادیں بوجھ بن چکی تھیں۔ ایک دن مورخ کو یہ لکھنا پڑا کہ سلطنت عثمانیہ میں شہزادوں کی بغاوتوں کی روایت نے حالات انتہائی مشکل بنا دیے تھے۔ بعد ازاں قفس کے قانون کا نفاذ شاید سنگین ترین غلطی ثابت ہوا۔ اس قانون کے تحت ممکنہ جانشینوں کو نظر بند رکھا جاتا تھا کہ کہیں اقتدار کی خاطر بغاوتیں نہ کرتے پھریں، مگر پھر یہی قانون آگے چل کر خلافت عثمانیہ کے زوال کا ایک سبب قرار پایا۔ ترک بدقسمتی سے شاہی جانشینی کو کوئی منظم ادارتی شکل نہ دے سکے تھے۔ یہ ایک خطرناک حقیقت تھی کہ اس عظیم الشان ریاست کے معماروں نے اس سلسلے میں بڑی غفلت کا ارتکاب کیا تھا۔ جس طرح بازنطینی ممکنہ حریف جانشینوں کو مروا دیا کرتے تھے، کچھ یہی رویہ عثمان ترکوں نے بھی اختیار کر لیا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ سلطان سب سے بڑے بیٹے کے بجائے جس بیٹے کو بھی زیادہ اہل سمجھے یا چہیتا خیال کرے، اسے اپنا ولی عہد نامزد کر سکے۔ وجہ اس کی جو بھی بنی، نتیجہ اقتدار کی خونی کشمکش کی صورت میں سامنے آیا، اور اس میں سلطان کی بیویوں کی سازشی کردار کلیدی ثابت ہوا۔ یوں کئی صدیوں تک یہ محلاتی سازشیں سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس شام سلیمان کو ہنگری کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئی۔ اگلی صبح اس نے سیاسی مشیر محمد پاشا اور قانونی مشیر ابو سعود کو طلب کیا اور ہنگری کے معاملے میں رائے مانگی۔ ہم آپ کی یہ مہم انجام تک پہنچائیں گے، انہوں نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں گزارش کی۔ 2 ماہ بعد نومبر میں سلیمان عالی شان نے جنگ کا حکم دے دیا۔ شمال میں ہنگری کے محاذ پر فوجیں روانہ کر دی گئیں، وہ بھی ان سے ایک مقام پر آ ملا تھا۔ ترک آسٹریا اور عالم عیسائیت کی سرحدوں پر صف بصف ہو گئے تھے۔ موسم انتہائی سرد اور نم تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس مقام پر اپنی فوج کی قیادت کر چکا تھا، مگر اس بار وہ بیمار اور ضعیف تھا۔ زندگی کے دن پورے ہو رہے تھے، عجیب مایوسی ماحول پر طاری تھی۔ گو کہ اس کی فوجیں بڑی زور آور تھی، مگر زندگی ساتھ چھوڑ گئی۔ سلیمان عالی شان دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، مگر تاریخ آگے بڑھ گئی۔ مورخین نے اس کی موت کو ترک عثمانیوں کے زوال کا اشارہ قرار دیا۔ 100 سال بعد ایک اور ترک سلطان نے ویانا کا محاصرہ کیا، اور اس کی شکست خلافت عثمانیہ کی آخری یورپی مہم ثابت ہوئی۔ تاہم باسفورس کی سدا بہار لہروں پر زندگی جھلملاتی رہی۔ سمندر میں بڑے بڑے جہازوں کی آمد اور چھوٹی کشتیوں کی سیر جاری رہی۔ ایک اور سلطان اقتدار میں آ چکا تھا، مگر اس کا کام دربار تک محدود ہو چکا تھا اور معاملات درباریوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ عظیم الشان سلطنت 350 سال قائم رہی، تاہم زوال پذیر رہی۔ اس کمزور صورتحال کی وجہ سلیمان جیسی قیادت کی کمی تھی۔ دھیرے دھیرے ترک انتظامیہ بکھرنے لگی، ماتحت ریاستیں ایک ایک کر کے آزاد ہوتی چلی گئی۔ کریمیا، ایران، ارمینیا اور جارجیا آزاد و خود مختار ہو گئی۔ رومانیہ نے 1877 میں آزادی حاصل کی۔ بلغاریہ نے 1908 میں اعلان آزادی کیا۔ البانیہ 1917 میں الگ ہوا۔
یمن 1918 میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہ رہا۔ پہلی عالمی جنگ میں شکست نے اس عظیم خلافت کا حتمی طور پر خاتمہ کر دیا۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔